لو جی، تو پہلے سیاست میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ جی غدار ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہا آخر میں کہ واپس آ جائیں، کچھ نہیں کہا جائے گا، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تو وزیر اعظم کے رویے میں تبدیلی آ گئی۔ وجوہات کیا ہیں؟ تو وہ تو آبویس ہو سکتے ہیں کہ نمبرز گیم شاید چینج ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو منحرف پی ٹی آئی ارکان کے لیے معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے۔ ایک چیز تو ہے کہ جب آپ غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ بھی پہلے غصہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب بچے بغاوت کر جاتے ہیں پہلے غصہ ہوتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، لیکن بعد میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے بھی کل اپنے خطاب میں کہا کہ میں باپ کی طرح ہوں، آپ لوگ واپس آ جائیں، کوئی بات نہیں، اگر غلطی ہو گئی ہے لیکن میں معاف کرنے کے لیے یعنی کہ تیار اگر بچے پارٹیاں چینج کریں گے تو دیٹ مینس کہ بلدیت چینج ہوگی؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کل مالاکنڈ میں دھواں دار خطاب کیا، کیا کہا انہوں نے وہ آپ کو سناتے ہیں۔ جو MNAs غلطی کر بیٹھے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں گا، واپس آ جائیں۔ خدا کے واسطے، اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا۔ بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں، آپ جو مرضی ان کو کہہ لیں، سارا پاکستان یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے۔ آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا، آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے، آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی، لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا، آپ جو مرضی کر دیں الٹا لٹک جائیں، لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اپنے ضمیر بیچ کے گئے ہیں وہاں۔ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا ہے کہ صدارتی ریفرنس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے، آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدر سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں گے۔ اچھا، وفاقی وزیر اسد عمر یہ کہتے ہیں کہ ریفرنس آج سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا، اور پھر وہ جو منحرف ارکان کا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 7 دن میں پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا، یعنی کہ شو کاز کے ذریعے پھر اس کے بعد نشستوں کو خالی قرار دینے کی کارروائی ہوگی، لیکن کیسے ہوگی؟ ووٹ نہیں ڈالا اس سے پہلے کیسے ہوگا؟ یہ سمجھنے سے سب قاصر۔ بالکل ایسے ہی، اور فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی تمام اراکین تاحیات نااہل ہوں گے، جبکہ اعتزاز احسن صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ ووٹ دینے سے قبل کسی صورت کوئی رکن نااہل نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، اور جو کچھ نہیں ہو رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ووٹ سے پہلے نااہل نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو تھپڑ نہ ماروں تو مجھے پہ تھپڑ کا الزام تو نہیں لگ سکتا۔ آرٹیکل 63A اس کے خلاف لگتا ہے جس نے ووٹ ڈال دیا ہو اپنی پارٹی کے منشا کے خلاف، اس سے پہلے نہیں لگتا۔ نمبر 2، وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے چاہے پارٹی کے منشا کے خلاف ہو۔ نمبر 3، تو جس ممبر نے اپنی پارٹی کے منشا کے خلاف ووٹ پر ڈالا ہو وہ اس وقت تک MNA رہتا ہے جب تک اس کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی نہیں کرتی، اور وہ چاہے مہینے 2 لگ جائے۔ اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ 25 مارچ کو صبح 11 بجے اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور اپوزیشن کی جانب سے حکمت عملی بھی تیار کر لی ہے۔ اچھا، شو آف پاور کا فیصلہ کیا گیا، لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اجلاس ہوگا پہلے اس کے اندر ایک مرحوم رکن کے لیے دعا ہوگی، اس کے بعد وہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے گا۔ پھر اسپیکر صاحب سے متعلق کئی خبریں بھی گردش کر رہی تھیں ان کے بیانات سے متعلق، کہ انہوں نے کہا کہ جی غیر معینہ مدت کے لیے بھی ملتوی کیا جا سکتا ہے۔ تو دیر از اے ڈیبیٹ گوئنگ آن دیٹ کہ کیا ایسا ممکنات میں سے ہے۔ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے بھی اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں، اور جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، تحریک عدم اعتماد کے دن کے قریب ہم پہنچ رہے ہیں، تو لہجوں میں جو سختی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب پہلے تو بظاہر کافی کام اینڈ کول دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب وہ بھی کافی سخت زبان استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بلاول کے دودھ کے دان ٹوٹے نہیں، اور کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے۔ انہوں نے کہا اپنی شکل تو دیکھو، OIC ناکام بنانے کی کوشش کرنے والے پر 3 بار لعنت۔ کیا کہا وزیر داخلہ نے، یہ آپ کو سناتے ہیں۔ بلاول جو ہے جس کے دودھ کے دانت نہیں نکلے ابھی تک، کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے، شکل دیکھو اپنی، اور OIC کے خلاف دیں گے آپ۔ شہباز شریف صاحب یہ 9-10 سال آپ نیکر میں رہے ہیں، سارے امپورٹنٹ جو ہاؤسز ہیں وہ رینجرز اور FC کے حوالے کر دیے گئے ہیں 2 تاریخ تک۔ اگر کوئی مائی کا لال ہے مداخلت کر کے بتائے، پھر اس کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی۔ ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے۔ مجھے 22 ایمبیسڈروں نے فون کیے، یہی جملہ میں نے کہا کہ ان کا باپ بھی OIC کانفرنس کو ناکام نہیں کر سکتا۔